الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کڈس مدنی چینل کے ناظرین کا کڈس مدنی چینل کا اسپیشل پروگرام لے کر حاضر ہیں، جس پروگرام کا نام ہے بقرعید کی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کڈس مدنی چینل کے اسپیشل پروگرام بقرعید کی، بقرعید کی، جی ہاں، بقرعید کی رونقیں میں ایک بار پھر حاضر ہیں. اس پروگرام کے ذریعے آپ حاصل کر سکتے ہیں دینی معلومات، بہت ساری دینی معلومات، وہ بھی مختلف دلچسپ سیگمنٹس اور بچوں کے درمیان ہونے والی زبردست ایکٹیویٹیز کے ذریعے. اس وجہ سے ہوتا یہ ہے جو اس پروگرام کو بناتی ہے اور بھی مزیدار اور دلچسپ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے آج ہم بات کریں گے حج کے فضائل کی. کس کی بات کریں گے؟ حج کے فضائل کی. لیکن اس سے بھی پہلے میں دل کی گہرائیوں سے اپنی اور پوری کڈس مدنی چینل کی ٹیم کی جانب سے ان تمام خوش نصیب مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اس وقت حج کے سفر میں ہے اور اگلے چند دنوں میں حج کے ارکان بھی ادا کر رہے ہوں گے. منا کی جانب ان کا جو ہے وہ قافلہ رواں دواں ہوگا، عرفات کے حسین مناظر ہم سب کے سامنے ہوں گے. سبحان اللہ، کیا ہی وہ مبارک دن، کیا ہی مبارک لمحات ہوں گے وہ. تو ان تمام مسلمانوں کو بہت بہت حج مبارک ہو. اللہ پاک آپ کا حج مبرور کرے اور ہمیں بھی انشاءاللہ آئندہ سال میں حج کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آئیں بچوں، اب جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اور حج کے فضائل جو ہے وہ سنتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حج کیا کرو، حج کیا کرو، کیونکہ حج گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے. سبحان اللہ. اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جب تم کسی حاجی سے ملاقات کرو تو اس سے سلام و مصافحہ کرو اور اس سے کہو کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے، وہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے. تمہارے لیے کیا کرے؟ مغفرت کی دعا کرے، کیونکہ اس کی مغفرت ہو چکی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا خوب فضیلتیں ہیں حج کی. اللہ پاک ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. جی تو فضیل بھائی، ہمارا پروگرام شروع ہو چکا ہے بقرعید کی رونقیں، اور ان کا آغاز ہی ہم نے جو ہے وہ حج کے فضائل سے کرا. اور یہ مہینہ جو ہے ماشاءاللہ، اس مہینے کے اندر جہاں قربانی کی جاتی ہے، جانور بچے گھماتے ہیں، جانور آتے ہیں گھر کے اندر، یعنی اس مہینے کے اندر خاص طور پہ 2 عبادتیں ہو گئی نا. بالکل ایسا ہی، ایک حج ہو گیا اور ایک قربانی ہو گئی. ماشاءاللہ خاص وہ اس مہینے میں ہوتی ہے، باقی تو دیگر عبادات تو وہ چلتی رہتی ہے پورا سال. یعنی عمرہ تو پورے سال ہی ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے. لیکن حج بچوں سال میں ایک بار ہوتا ہے، اور جو کرتا ہے وہ بھی خوش نصیب ہوتا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو بھی حج بھی نصیب فرمائے. آمین. اچھا، قربانی بھی ہوتی ہے وہاں پر؟ ہاں، قربانی کی وہاں پہ بھی ادائیگی ہو رہی ہوتی ہے. ادائیگی وہاں بھی ہو رہی ہوتی ہے. قربانی کی تو ادائیگی ہو رہی ہے. یعنی قربانی کی رونق، یعنی بقرعید کی جو رونقیں ہیں وہ تو پوری دنیا کے اندر نظر ہی آ رہی ہوتی ہیں. کیا ہو بچہ، کیا ہو بڑا، ہر ایک کے چہرے پر ایک خوشی آ جاتی ہے. یعنی ماشاءاللہ اسلام کی کتنا پیارا حسن ہے کہ اسلام ہمیں مختلف ایونٹس دیتا ہے. بالکل، جیسا کہ رمضان شریف آتا ہے، یہ بھی ایک ایونٹ ہے. سحری، افطاری، پھل، پھر روزہ رکھنا، پھر تراویح نماز. رمضان شریف جاتا ہے تو پھر ایک ایونٹ آتا ہے، اور وہ ایونٹ کون سا ہوتا ہے؟ عیدی ملنے والا. عیدی ملتی ہے اس میں. اس ایونٹ کا نام کیا ہوتا ہے؟ میٹھی عید. میٹھی عید جاتی ہے،
پھر 1 مہینے بعد شوال، پھر ذی القعدہ، اس کے بعد پھر ذی الحج آ جاتا ہے. اچھا ذی الحج میں 2 ایونٹ آ جاتے ہیں. یعنی اس طرح دیکھیں تو ہر 1 مہینے بعد ذی الحج جائے گا تو پھر ایک اسلامی ایونٹ آ جائے گا، محرم آ جائے گا، محرم جائے گا سفر آ جائے گا، سفر کے اندر بھی ایونٹ ہے، اعلیٰ حضرت کا ایونٹ ہوتا ہے. یعنی پورے سال ہی الحمدللہ اسلامی ایونٹس ہمارے چل رہے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے الحمدللہ. اور جس سے خوشی بھی ہو رہی ہوتی ہے. مطلب آپ کے پاس یہاں پہ آپ اپنا جو مصروف آپ کی زندگی ہوتی ہے اس سے آپ تھوڑا ریلیکس جو ہے وہ آپ ان اسلامک ایونٹس کے ذریعے آپ کو ایک الگ سے جو ہے وہ ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کر سکیں. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں، اگر سمندی چینل کے ناظرین ایسی ہی مزید خوبصورت باتیں جاننے کے لیے پوری توجہ کے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ، کیونکہ اب وقت ہے اس شاندار پروگرام کو آگے بڑھانے کا اور اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرنے کا. بقرعید ہے، بقرعید ہے، بقرعید کی رونقیں، بقرعید کی رونقیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ، آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں تلاوت قرآن پاک کی. اللہ پاک آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام بقرعید کی جی ہاں یہ رونقیں تو چل ہی رہی ہے اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی ہو چکا ہے. اور اب جو ہے ان رونقوں میں قربانی ہوتی ہے. ان قربانی کے پیچھے سیکرٹس کو اس پروگرام میں ہم جانتے ہیں، قربانی کے راز ہم جانتے ہیں فضیل بھائی سے. تو آئیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے قربانی کے راز. بقرعید ہے، بقرعید ہے، بقرعید کی رونقیں، بقرعید کی رونقیں. پیارے بچوں، اس سیگمنٹ کے اندر ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں قربانی کے راز. اور یعنی قربانی تو ہم کرتے ہی ہیں، قربانی کیوں کی جاتی ہے اس پر ہم نے بات کر لی ہے. اور آج جو ہمارا جو ٹاپک ہے نا بچوں، جو راز ہم سنیں گے وہ بھی بہت اہم ہے. خاص طور پر وہ بچے جن کے بکرے آ گئے ہیں، جن کے بکرے آئیں گے، جو بکروں کو گھماتے ہیں یا پاس بیٹھتے ہیں یا جانوروں کے ساتھ وہ اپنا وقت گزارتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ خاص بات ہے. وہ آج کا خاص راز کیا ہے؟ پیارے بچوں، ہمارا جو دین اسلام ہے نا، جہاں وہ ہمیں قربانی کرنے کا حکم فرماتا ہے کہ جانور کو ذبح کیا جائے، اللہ کی راہ میں اس کو قربان کیا جائے، وہیں دین اسلام جس طرح ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے بھائی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اپنے ٹیچرز کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اور اپنے بڑوں کے ساتھ ہمیں کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے، ان کے کیا حقوق ہوتے ہیں، ہمیں وہ سکھاتا ہے. بچوں، دین اسلام نا یہ مکمل ایک دین ہے. ہر طرح کی جو چیز جس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اسلام ہمیں وہ سکھاتا ہے. سبحان اللہ. تو حمزہ بھائی، دین اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ ہمیں کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے. یعنی جانور کے ساتھ اگر ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں، اس طرح کا انداز نہ ہو جس میں اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے. صحیح بات. یعنی اسلام صرف انسانوں کے حقوق نہیں سکھاتا، بلکہ انسان جو ہے وہ پرندوں کے اور جانوروں کے اور جو دیگر مخلوق ہے اللہ کی، ان کے حقوق بھی ہمیں سکھاتا ہے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں، آج ہم سیکھیں گے اس سیگمنٹ کے اندر کہ ہمیں جانوروں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ پاک نے ہر چیز میں احسان کرنے کا حکم دیا ہے. بہت توجہ والی بات ہے یہ. اللہ پاک نے بے شک اللہ پاک نے ہر چیز میں احسان کرنے کا حکم دیا ہے. مزید فرمایا اور جب تم ذبح کرو تو اس میں بھی احسان اور بھلائی کو ملحوظ رکھو، یعنی احسان اور بھلائی والے معاملات کے کرو. اچھا وہ کس طرح؟ آگے ارشاد فرمایا اور چاہیے کہ چھری تیز کر لو. ذبح کیا جاتا ہے جانور کو تو چھری سے کیا جاتا ہے، تو فرمایا کہ چھری تیز کر لو اور اپنے ذبیحہ یعنی جانور کو راحت یعنی سکون پہنچاؤ. سبحان اللہ. یہ کتنا پیارا فرمان ہے کہ اللہ پاک نے ہر چیز میں احسان کرنے کا حکم دیا ہے. جو بھی ہمارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، چاہے وہ انسانوں کے ساتھ ہم کریں یا ہم جانوروں کے ساتھ کریں، پرندوں کے ساتھ کریں، تو ہم ان کے ساتھ برائی نہیں کریں بلکہ ہم ان کے ساتھ کیا کریں؟ بھلائی کریں. اگر مثال کے طور پر بکرا ہمارے گھر میں آ گیا ہے، اب وہ لے کر آ گئے قربانی کے لیے، تو ہمیں اس کے کان نہیں موڑنے. کان اس کے ہیں، وہ بڑے بڑے ہیں، دل آپ کا کر رہا ہے کان پکڑ لوں اور اس کو کھینچوں، وہ نہیں چل رہا. تو اگر اس کو چلانا ہے تو چلانا بھی احسان کے ساتھ ہے، پیار سے، نرمی سے. پیار سے، نرمی سے. بعض بچے کرتے ہیں نا، وہ نہیں چل رہا ہوتا، غصہ آ جاتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اب اس کی رسی پکڑ کے اس کو کھینچیں گے. اب ٹھیک ہے چلانا پڑے گا، اس کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، صحیح بات. لیکن ایسا نہیں کرنا جس سے اس کو تکلیف پہنچے. یعنی ایک تو ہے نا کہ ہم اس کو چلانے کی کوشش کریں گے تو رسی ہلائیں گے بھی، لیکن ایک ہے اس کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا. اب وہ چل کیوں نہیں رہا، اس کی وجہ دیکھ لیں. ایسے ہی اب اس بچے کان پکڑ کے اس کا موڑ دیتے ہیں اور اس کو پھر کان پکڑ کے کھینچتے ہیں. ایسے ہی بعض بچے، وہ بڑا جانور ہوتا ہے، اس کی دم پکڑ کے دم موڑ دیتے ہیں. اچھا اب وہ نقصان پہنچائے تو پھر اب اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اب وہ تو جانور ہے، اس میں تو عقل ہے ہی نہیں. اب وہ لات مارے یا سنگ مارے صحیح بات. یا سر مارے تو اس پہ ہم کیا بات کریں. لیکن اللہ پاک نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ پاک نے ہمیں سمجھ دی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. اب آپ نے بکرے کا کہا تو بکرے میں اگر ضرورت ہے تو ہی چلائیں نا. اگر آپ وہ بکرا بیچارہ تھکا ہوا ہے، اب آپ اپنے شوق کے لیے، گھمانے کے لیے آپ صرف اس کو چلانے کی کوششیں کر رہے ہیں. اب کبھی کبھار بعض اوقات جب چل نہیں رہا ہوتا کھینچتے ہیں تو پھر گلے میں بھی پھر اس کو جو ہے کھانسی وغیرہ آ جاتی ہے. ایسے چلنا نہیں ہے. آپ بچے تو بھگاتے بھی ہیں بلکہ دوڑاتے ہیں. راکٹ ہے، راکٹ بولتے ہیں، نام رکھتے ہیں. مزہ نہیں کہ ہے. میرا بکرا تو راکٹ ہے، راکٹ. اب وہ راکٹ ہے، وہ تو بکرا ہے. اب آپ بولو نہیں یہ دوڑے گا، یہ اڑے گا. وہ ریس لگواتے ہیں بعض بچے تو. اب وہ ریس لگائی، اب وہ بکرا ہے، وہ راکٹ تھوڑی، جہاز تھوڑی ہے، وہ اڑنا شروع کر دے گا آپ کے حکم پر. تو اب یہ اچھی بات نہیں ہے. بلکہ اچھا خاص بات حمزہ بھائی، ایک ہوتے ہیں جانور وہ جو ہم عام دنوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جن کو ہم قربان کرتے ہیں، یعنی جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں. جو قصاب ہوتے ہیں، گوشت بیچنے والے ہوتے ہیں، وہ ذبح کرتے ہیں، ہم ان سے گوشت خریدتے ہیں، اب وہ لے کر آتے ہیں آپ کے. اچھا ان کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی ہے. لیکن جو جانور خاص طور پر ان دنوں میں قربان کیے جاتے ہیں، قربانی کے لیے مطلب مخصوص کر دیا جاتا ہے. ہاں، جن کو قربانی کے لیے خرید لیا جاتا ہے ان دنوں میں قربان کرنے کے لیے، تو ان کی عزت، ان کا اکرام، یعنی ان کے ساتھ تو اچھائی کا معاملہ مزید بڑھ جاتا ہے. ہاں، کیونکہ وہ تو کہاں قربان ہو رہے ہیں؟ اللہ کی راہ میں. کہاں قربان ہو رہے ہوتے ہیں؟ تو جو جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو اس کے ساتھ تو ہمیں اور اچھے معاملات کرنے چاہیے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو یہ تھا آج کا راز کہ اچھا اب آپ نے بتایا کہ جانوروں کے ساتھ اچھا کرنا چاہیے، ان کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے. تو پھر اب وہ تو جانور ہے، لیکن اب آپ انسان کے ساتھ بھی دیکھیں نا کہ جانور کے لیے جب یہ حکم ہے تو پھر آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار یا پھر آپ کا کوئی فرینڈ ہے جس سے آپ کا کوئی مطلب معاملہ چل رہا ہے لڑائی وغیرہ کا، تو پھر آپ نے اس کے ساتھ بھی کچھ برا نہیں کرنا ہے. کیونکہ جب جانور سے آپ کے پاس اتنا اچھا حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا کریں، اس کے ساتھ آپ نرمی رکھیں، تو پھر اب آپ دوسروں کے ساتھ، اپنے خود کے فیلو کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آپ کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آپ کیوں اس کو غصے سے ٹریٹ کر رہے ہیں، اچھا ٹریٹ نہیں کر رہے ہیں، اس کے ساتھ مس بیہیو کر رہے ہیں؟ تو آپ نے ان چیزوں کا بھی کیا کرنا ہے؟ خیال کرنا ہے. جانور کو مارنا نہیں چاہیے تو انسان کو تو اور تھوڑا
اور زیادہ نہیں مارنا چاہیے نا. بعض بچے لڑ رہے ہوتے ہیں, مکہ مار دیا, مدرسے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, کونی ماری, اسکول میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, غصہ مارا, مس یا ٹیچر کلاس سے باہر گئے تو تھپڑ مار دیا. اب یہ سارے چل رہا ہوتا ہے معاملہ, تو یہ اچھی بات ہے نہیں ہے. تو پیارے بچوں کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھا سیگمنٹ قربانی کے راز جو ہے یہ سیگمنٹ تھا. تو پیارے بچوں کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اب اس پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اب ایک اور بہت ہی پیارا سا پیکج جو ہے وہ اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اس میں انشاءاللہ کچھ بچے جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ دارالمدینہ جائیں گے, وہاں پہ موجود بچوں کے تاثرات حاصل کریں گے, فیڈ بیک حاصل کریں گے مزے کے, اور انشاءاللہ اس سے بھی ہمیں امید ہے کہ بہت ساری معلومات ملے گی. تو آئے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے عید نامہ. بقرعید ہے بقرعید ہے بقرعید کی رونقیں بقرعید کی رونقیں. پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین, آج ہم آئے ہیں دارالمدینہ اورنگی ٹاؤن BHS کیمپس میں. ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ عید قربان اور صفائی ستھرائی. یہاں پر ہم کچھ بچوں سے پوچھیں گے کہ وہ جانوروں کا کس طرح خیال رکھتے ہیں, اور دیکھتے ہیں وہ ان کے کیا جوابات دیتے ہیں, ان کی کیا رائے ہوتی ہیں. چلیے چلتے ہیں. آج ہمارا جو ٹاپک ہے عید قربان اور صفائی ستھرائی, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو لوگ عید میں جانور لاتے ہیں وہ ان کے کچرے وغیرہ باہر پھینک دیتے ہیں, انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں, اسمیل بھی آتی ہے اور لوگوں کو پریشانی بھی ہوتی ہے, انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. جی کیا نام ہے آپ کا؟ حسنین. جی عید قربان آ رہی ہے تو آپ صفائی ستھرائی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جانور کی جگہ صاف کرنی چاہیے. اور اگر قربانی کے جانور کو ہم ذبح کریں تو ان میں سے خون نکلتا ہے تو کیا کریں ہم؟ اس کے خون کو صاف کرنا چاہیے. جی اس سے خون کو صاف کرنا چاہیے. میرا ٹاپک ہے عید قربان اور صفائی ستھرائی, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس حوالے سے یہی کہ عید قربان میں بہت زیادہ صفائی ستھرائی رکھنی چاہیے. لوگ جو اتنا گند کر دیتے ہیں, جب قربانی کے بعد جو گند وغیرہ ہوتا ہے ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں, یہ سب نہیں کرنا چاہیے. مطلب جو گلیوں میں کیچڑ وغیرہ ہو جاتا ہے, خون وغیرہ, یہ سب بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے کیونکہ صفائی نفس ایمان ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ عید قربان میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ صفائی ستھرائی کرنی چاہیے, جانور کو نہلانی چاہیے, جہاں پر وہ بیٹھے گا وہ والی جگہ صاف ہونی چاہیے, اس کا چارہ صاف ہونا چاہیے, اس کو گھمانا چاہیے, پھرانا چاہیے. اچھا, یہ جو لوگ جو مٹی مطلب جانور کی آسانی کے لیے لیکن لاتے ہیں مٹی, اور ایسے ان کو چھوڑ دیتے ہیں اس مٹی کو, پھر عید قربانی بھی چلی جاتی ہے اور آگے معاملات ہوتے ہیں, تو ان مٹی کو ایسے رہنا چاہیے یا اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان مٹی کو پھینک دینا چاہیے کیونکہ اس میں کیڑے مکوڑے بھی لگتے ہیں اور اس سے گندگی بھی پھیلتی ہے اور بچے بیمار بھی ہوتے ہیں. اچھا, یہ مٹی پھینکنی چاہیے, کہاں پھینکنی چاہیے؟ وہیں روڈ پہ ہی پھینک دیں؟ نہیں, وہیں پہ روڈ پہ نہیں پھینکنی چاہیے, جہاں پہ اس کی پھینکنے کی جگہ ہے وہیں پہ پھینکنی چاہیے. اچھا, ان کی جو کھالیں ہوتی ہیں وہ ہمیں کہاں دینی چاہیے؟ دعوت اسلامی کو جی دعوت اسلامی کو دینی چاہیے. اور کچھ لوگ جو ہیں ان کا سر باہر رکھ دیتے ہیں, تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے یا نہیں؟ نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور کچھ گلی میں پھینک دیتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ باہر نہیں پھینکنا چاہیے. باہر نہیں پھینکنا چاہیے. جی تشریف رکھیے. اچھا, میں آپ سے نا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ جو عید قربان کے موقع پر صفائی ستھرائی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مطلب جو لوگ جو کچرا پھینکتے ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمیں ایسا بالکل بھی کرنا نہیں چاہیے, اس وجہ سے بیماری اور کیڑے بہت زیادہ پھیلتے ہیں اور لوگوں کو طبیعتیں بھی خراب ہو جاتی ہیں, ان کی وجہ سے ان کی عید قربان خراب ہو جاتی ہے. جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ارسلان. اچھا, عید قربان آ گئی ہے تو اس میں ہمیں صفائی ستھرائی کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ جانور کا خیال رکھنا چاہیے, جانور کو نہلانا چاہیے, جانور کی جگہ صاف رہنی چاہیے اور جانور کی دمنی موڑنی چاہیے. اچھا, جانور مطلب مٹی رکھتے ہیں جانوروں کے لیے, تو جانوروں کی آسانی کے لیے رکھتے ہیں نا؟ ہاں وہ بات صحیح ہے آپ کی, مطلب ان کی آسانی کے لگتے ہیں, لیکن جب ذبح ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتی ہے بقرعید, تو وہ مٹی مطلب ایسی روڈ پہ پھینک دیتے ہیں اور مطلب وہیں پہ پڑ جاتے ہیں, اس سے بہت سارے جراثیم پیدا ہوتے ہیں, کیڑے آتے ہیں, تو اس وجہ سے لوگوں کو اس کے بعد دوران مطلب کھانسی نزلہ وغیرہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. بقرعید ہے بقرعید ہے بقرعید کی رونقیں بقرعید کی رونقیں. جی تو پیارے بچوں کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھا سیگمنٹ عید نامہ. کیا تھا سیگمنٹ؟ کیا تھا؟ عید نامہ سیگمنٹ کا نام تھا, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت ہی پیارے پیارے بچوں نے بہت ہی پیارے پیارے تاثرات دیے, فیڈ بیک دیے. تو اب بڑھتے ہیں ہم اپنے پروگرام میں کلام شامل کرنے کے لیے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. بقرعید ہے بقرعید ہے بقرعید کی رونقیں بقرعید کی رونقیں. بولا لو پھر مجھے شاہ بغرو پر مدینے میں, بولا لو
پر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں مدینہ اس لیے عطا جانو دل سے گئے پیارا مدینہ اس لیے عطا جانو دل سے گئے پیارا رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ غرو پر مدینے میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں عبد الرحمن بھائی آپ نے کلام پڑھا. اللہ پاک آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، کلام بھی شامل ہو چکا ہے ہمارے پروگرام بقر عید کی رونقوں میں. تو اب وقت ہوا جاتا ہے ان رونقوں میں مزید چار چاند لگانے کا، مزید جو ہے وہ اس پروگرام کو دلچسپ بنانے کا، یعنی کہ ایک ایکٹیویٹی شامل کرنے کا. تو آئیں بڑھتے ہیں ہم اپنے پروگرام کی ایکٹیویٹی کی جانب، اور اس ایکٹیویٹی کا نام ہے اچھے کام اور برے کام. بقرہ عید ہے بقرہ عید ہے بقرہ عید کی رونقیں بقرہ عید کی رونقیں. سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے اور اس کا نام ہے اچھے کام اور برے کام. جی ہاں، اس سیگمنٹ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے سائٹ پہ دو بورڈ لگے ہوئے ہیں اور ان دونوں بورڈز پہ دو ہیڈنگ ہے، اچھے کام اور برے کام. دکھ رہے ہیں آپ سب کو؟ اچھا، اب ہوگا یہ کہ آپ دیکھیں کہ ان بورڈز کے نیچے آپ کو باسکٹس بھی دکھ رہی ہوں گی اور ان باسکٹس میں کچھ پرچیاں ہیں اور ان پرچیوں میں کام ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کام کیا اچھا کام ہے یا برا کام ہے. ٹھیک ہے، کیا دیکھنا ہے آپ نے؟ وہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے. اگر اچھا کام ہوگا تو پھر آپ کہاں لگائیں گے اس کو؟ تھم پن کے ذریعے آپ اچھے کام والے کالم میں لگا دیں گے. اور اگر جو ہے برا کام ہوگا تو پھر آپ نے کہاں پہ لگا دینا ہے؟ برے کام میں. تو اب ہونے جا رہا ہے اس سیگمنٹ میں کمپٹیشن، مقابلہ ہونے جا رہا ہے. اور مقابلے کے لیے دو ٹیمیں ہونا ضروری ہے نا، یا ایک ہی ٹیم سے کروا لیں؟ دو ٹیمیں ہوں گی. تو آئیں دو ٹیمیں بنا لیتے ہیں. میرے سیدھے ہاتھ کی جانب جو بچے موجود ہیں ان کی ٹیم ہے ٹیم اے. کون سی ٹیم ہے؟ اور میرے دل کی جانب جو بچے موجود ہیں ان کی کون سی ٹیم ہے؟ ٹیم اے ٹیم بی. یہ دونوں ٹیمیں بن چکی ہے. آپ سب کو فارمیٹ بھی سمجھ آ گیا ہے؟ فارمیٹ سمجھ آ گیا سب کو یا نہیں آیا؟
आ गया है ना समझ? तो आए शुरू करते हैं। टीम ए से किसी एक बच्चे को बुला लेते हैं। कौन आना चाहेगा टीम ए से? आप आ जाएं, चलें आप आ जाएं। और टीम बी से कौन आना चाहेगा? टीम बी से आप आ जाएं, उनको माइक दे दें। चलें आप दोनों वहाँ पर चले जाएं। टीम ए से भी एक बच्चे आ चुके हैं, टीम बी से भी एक बच्चे आ चुके हैं। दोनों अपना नाम बता दें। अहमद रजा। और टीम बी से कौन है? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। अहमद भाई और हसन भाई आ चुके हैं। दोनों टीमों से एक एक बच्चा आ चुका है। आप दोनों को फॉर्मेट समझ आ गया है? चलें भाई, आपको जो है एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा। आपने उस टाइम में जो है अच्छे काम और बुरे काम लगाने हैं। जितने ज़्यादा अच्छे काम या जितने ज़्यादा बुरे काम आप लगाएंगे तो फिर क्या होगा, आपका जीतने का मौका मिलेगा। यानी कि अगर आप जीत जाएंगे तो फिर आपकी पूरी टीम जीत जाएगी। अगर हमारे अहमद भाई जीते तो कौन सी टीम जीतेगी? और अगर हसन भाई जीते तो कौन सी टीम जीतेगी? समझ आ गया फॉर्मेट? माइक अपने टीम के मेंबर को दे दें किसी भी। और चलें भाई, अब जो है आप दोनों का शुरू होता है वक्त अभी। जल्दी जल्दी लगाएं। अब आपने पर्ची में देखना है कि क्या काम वो अच्छा है या फिर बुरा है। अगर अच्छा काम है तो फिर हमने वो काम करना है, ठीक है? हमें अच्छे काम की तरफ बढ़ना है और बुरे काम से बचना है। बुरे काम से बचेंगे और अच्छे काम की तरफ जाएंगे, क्योंकि अच्छा काम करना अच्छी बात है, बुरा काम करना बुरी बात है। चलें भाई, दोनों टीमों ने जो है वो शुरू कर दिया है लगाना। हमारे अहमद भाई ने भी 3 लगा लिए हैं और हसन भाई ने भी 3 लगा लिए हैं। वक्त गुजरता जा रहा है, वक्त बिल्कुल कम है। जल्दी जल्दी लगाएं, सोचने का वक्त नहीं है। जो समझ आ रहा है लगाते जाएं। अच्छा काम है तो अच्छे काम में लगाएं, बुरा काम है तो बुरे काम में लगाएं, ठीक है? वक्त खत्म होने में 10 सेकंड बाकी है। चलें भाई, काउंटडाउन शुरू करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलें भाई, रुक जाएं। चलें भाई, तो अब जो है दोनों टीमों ने लगा लिए हैं। वैसे टीम ए की जो अहमद भाई है ना, जी अहमद उन्होंने ज्यादा लगाए, 6 लगाए। उन्होंने ज्यादा लगाए। 3 जो है वो सही लगाए या गलत लगाए, ये फैसला बाद में होगा। ये बाद में फैसला करेंगे। लेकिन ये कि जो ज्यादा है, क्वांटिटी में जो ज़्यादा है वो अहमद भाई ने लगाए हैं और हसन भाई ने 5 लगाए हैं। अब देखते हैं क्या वो दुरुस्त कॉलम में लगाए हैं या नहीं। फिलहाल भाई आप बताएं फिर। अच्छा, इनसे पूछते हैं ना, बच्चों से ही। अच्छा, बच्चों से पूछ लेते तो हैं। टीम बी वाले बताएंगे टीम ए वालों के बारे में। सही। और टीम ए वाले बताएंगे टीम बी वालों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं टीम ए से। बताएं कि हसन भाई ने जो अच्छे काम लगाए हैं, सही लगाए हैं। हसन भाई आप थोड़ा साइड में हो जाएं इस तरफ, ताकि इनको नजर आ जाए। जी देखें, पहला काम क्या है? मुस्कुराना। मुस्कुराना अच्छा काम है। अच्छा काम है क्योंकि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो दूसरा काम क्या है इनका? इज्जत करना। इज्जत करना अच्छा काम है। आवाज से तो बोलें जी, ठीक है। तीसरा काम? गुस्सा ना करना। गुस्सा ना करना। तो अच्छा, अगर ये गुस्सा करना होता तो फिर क्या होता? बुरा काम होता है ना। अब है इसमें गुस्सा ना करना, तो ये अच्छा काम हो गया। चले भाई, तो यानी अच्छे काम तो सही लगा दिए, सारे सही लगा दिए। चलें, अच्छे काम इन्होंने अच्छे अंदाज में लगा लिए। सुभान अल्लाह। बुरे काम में क्या लगाया इन्होंने? चीखना चिल्लाना। चीखना चिल्लाना अच्छी बात है, बुरी बात है? बुरी बात है। चले भाई, बच्चे तो कह रहे हैं बुरी बात है। बुरी बात है, बिल्कुल बुरी बात है जी। दूसरा काम क्या है? कहा लगाना। कहा क्या है बच्चों? अभी कहा क्या होता है भाई? अच्छा, इन्होंने मुस्कुराना लगाया वो अच्छा काम है। अब कहा लगा दिया वो बुरा काम। हाँ। अब आप ये इसका डिफरेंस। कहा मतलब जोर से हंसना। बिल्कुल, इतनी आवाज से हंसना कि सामने वाले को आवाज आ जाए। और मुस्कुराना क्या होता है? वो सुन्नत है। और कहा लगाना तो शैतान की तरफ से। हाँ, हदीस पाक में है कि जो मुस्कुराना है ये अल्लाह पाक की तरफ से है, और जो कहा है वो शैतान की तरफ से होता है। तो हमें मुस्कुराना चाहिए, कहा नहीं लगाना। तो हमजा भाई माशाअल्लाह, हसन भाई ने टीम बी की तरफ से तो इन्होंने सारे सही लगा दिए माशाअल्लाह। तो ये तो हो गए इनके 5 के 5 दुरुस्त। सुभान अल्लाह। अब यहाँ देखते हैं जी, टीम बी वालों आप बताएं कि अहमद भाई ने जो अच्छे काम लगाए हैं और बुरे काम क्या सही लगाए हैं। देखते हैं। नंबर 1 क्या लगाया है? अच्छा काम है, वेरी गुड। दूसरा काम? माफ करना, ये भी अच्छा काम है। और तीसरा काम? इज्जत करना, अच्छा काम है, वेरी गुड माशाअल्लाह। तो अच्छे काम तो अच्छे हो गए।
اچھا برے کام میں نمبر 1 پانی ضائع کرنا، ماشاءاللہ. دوسرا کام ابو کو ناراض کرنا، یہ بھی صحیح ہے، یعنی صحیح لگایا نا انہوں نے، لگایا صحیح ہے جی. ابو کو ناراض کرنا اچھا کام ہوتا ہے کیا؟ ابو کو ناراض کرنا تو برا کام لکھا ابو ہوا تو ہے. پھر ڈانٹ دیتے نا. اچھا ابو امی کم ڈانٹتی ہیں، امی سے بچاؤ ہو جاتا ہے، تو ابو کو ناراض بچے کم کرتے ہیں، امی کو ناراض زیادہ کرتے ہیں جی. تو وہ بھی کیا ہے، برا کام ہے. دونوں کام جو ہے برے، بلکہ کسی کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہیے. اب کوشش کیا کریں کہ کسی کو بھی ناراض نہ کریں، چاہے وہ ابو ہو، چاہے وہ امی ہو، یا کوئی بھی رشتہ دار ہو. آپ نے کسی کو بھی ناراض نہیں کرنا ہے. آخری کام کیا ہے جو برا کام لگایا ہے احمد بھائی نے؟ گالی دینا. تو گالی دینا بری بات ہے. تو ماشاءاللہ حمزہ بھائی ماشاءاللہ سارے کام انہوں نے صحیح لگا دیے ماشاءاللہ جی. تو پھر کون جیت گیا سب بتا دیں بھائی، کون جیتا ہے؟ ٹیم اے سے احمد بھائی نے درست جوابات دے کے، اور وہ بھی 6 جوابات دے کے 1 منٹ کے ٹائم میں انہوں نے اپنی ٹیم یعنی کہ ٹیم اے کو جتوا دیا ہے، اور اسی کے ساتھ ٹیم اے جیت چکی ہے. ماشاءاللہ ٹیم بی کے بھی حسن بھائی نے درست جوابات لگائے، لیکن جو ہے وہ تھوڑا پیچھے رہ گئے. ٹائم جو ہے وہ ان کا تھوڑا سا زیادہ لگ گیا، تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، انہوں نے بھی درست جواب دیے. ہمارا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی کسی بھی طرح ان کو کیا کریں، معلومات دیں، ان کو بتائیں کہ بھائی اچھے کام کیا ہوتے ہیں، برے کام کیا ہوتے ہیں. اچھے کاموں کی طرف ہمیں کیا کرنا ہے، بڑھنا ہے، اچھے کام ہمیں کرنے ہیں، اور برے کاموں سے ماشاءاللہ. تو ایسی ہی بہت ہی پیاری پیاری باتیں جو ہے وہ چلتی رہے گی. بہت ہی پیارے دلچسپ انداز میں آپ نے دیکھا کہ یہ باتیں جو ہے وہ ہم بچوں تک کنوے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈس بننی چاہیں گے ناظرین، اب وقت ہوا ہے کہ ہم جو ہے اب بڑھتے ہیں اپنے بڑوں کی جانب، اور ان سے جو ہے کچھ گائیڈنس حاصل کرتے ہیں، کچھ پیغام جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، اور اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. اور سیگمنٹ کا نام ہے میرا عید پیغام. بقرا عید ہے، بقرا عید ہے، بقرا عید کی رونقیں، بقرا عید کی رونقیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم سب اس سال اللہ پاک کی راہ میں جانور قربان کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام نے ہمیں ایک اور اہم بات سمجھائی ہے، بتائی ہے، وہ ہے صفائی. جس طرح سے ہم عام دنوں میں اپنی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، اپنے گھر کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، اپنا جہاں ہم رہتے ہیں جو ہمارا علاقہ ہے ہم اس کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، تو ان دنوں میں یہ جو ہمارے عید کے ایام ہیں جس میں مسلمان عاشقان رسول اللہ پاک کی راہ میں قربانی پیش کرتے ہیں، تو آپ کا جو اپنا علاقہ ہے جہاں آپ رہتے ہیں، آپ کا جو گھر ہے، اس کی بھی آپ نے لازمی صفائی کرنی ہے، اور صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے. اگر ہم یہ صفائی کا خاص خیال نہیں رکھیں گے تو پتہ ہے کیا ہوگا، اس طرح سے جہاں سے ہم روزانہ گزرتے ہیں ہمارے جو راستے ہیں وہ خراب ہوں گے، بدبو آئے گی. ہمارے بچے جب گھر سے باہر نکلیں گے تو وہ جو وہاں پر جراثیم پیدا ہوں گے، بدبو کی وجہ سے، اسمیل کی وجہ سے، گندگی کی وجہ سے جو جراثیم پیدا ہوں گے، ہمارے بچے وہاں سے جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، ہمارے بزرگ جائیں گے، ہم خود وہاں سے گزریں گے، تو اللہ نہ کرے کوئی بیمار نہ ہو جائے. اور یہ بدبو جس سے جو آپ کے دیگر جو آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس بدبو سے پریشان ہوں گے. تو لازمی آپ اس سال قربانی کر رہے ہیں تو آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے لازمی اپنے علاقے کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھنا ہے. جہاں آپ جانور کاٹ رہے ہیں وہاں سے بھی آپ نے جانور کو ذبح کرنے کے بعد، کاٹنے کے بعد، گوشت بنانے کے بعد بھی آپ نے صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے. اور یہی ہمیں دین اسلام نے سکھایا ہے، سمجھایا ہے. جہاں ہمیں دین اسلام نے قربانی کرنے کا درس دیا ہے وہیں ہمیں صفائی اختیار کرنے کا، صفائی رکھنے کا بھی حکم ہمیں دین اسلام نے دیا ہے. آپ صفائی کریں گے تو آپ کی جو گزرگاہیں، آپ کی راستے ہیں وہ صاف ہوں گے، بدبو نہیں آئے گی، راستے صاف ہوں گے، اور اس طرح سے ہمارا بہت ہی پیارا سا ایک اچھا سا ماحول بن جائے گا. تو لازمی مدنی چینل کے ناظرین نیت کر لیجئے کہ ہم نے انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی راہ میں جو ہم نے قربانی پیش کرنی ہے وہ بھی پیش کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے علاقے کی، اپنے ایریا کی صفائی بھی کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. بقرا عید ہے، بقرا عید ہے، بقرا عید کی رونقیں، بقرا عید کی رونقیں.
یہ تھے ہمارے کچھ بڑے جنہوں نے ہماری تربیت کری، ہمیں جو ہے کچھ گائیڈنس دی، ہماری رہنمائی فرمائی، اور انشاءاللہ ہم اس رہنمائی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں بھائی، اب اس پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ایک اور انفارمیٹیو سیگمنٹ جو ہے وہ اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں اور اس سیگمنٹ کا نام ہے عید کی کہانی۔ بقرعید ہے بقرعید ہے بقرعید کی رونقیں بقرعید کی رونقیں۔ پیارے بچوں اور کڈس منی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے اور اس سیگمنٹ کا نام ہے عید کی کہانی۔ عید کی کہانی اس سیگمنٹ کا نام ہے، اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ احسان بھائی موجود ہیں جو ہمیں ایک بہت ہی پیاری سی سٹوری بتائیں گے، ایک کہانی بتائیں گے، اور انشاءاللہ اس کہانی کے ذریعے بھی ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا۔ جی احسان بھائی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے سبھی ایک اللہ پاک کے ماننے والے تھے اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، اسی کی عبادت کرنے کا حکم دیتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبی بنا کر بھیجا تو آپ نے بھی اپنی قوم کے لوگوں کو اور گھر والوں کو ایک اللہ پاک پر ایمان لانے اور اس کی اطاعت کرنے کی دعوت دی۔ تو بچوں، آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے کے بارے میں سنیں گے۔ پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع سے ہی تمام جھوٹے خداؤں سے بیزاری اور ایک اللہ پاک کی بندگی کا اظہار فرما دیا تھا۔ ایک رات آپ علیہ السلام نے ایک ستارے کو دیکھا تو لوگوں کے سامنے اللہ پاک کی توحید کو بیان کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس زمانے کے لوگ ستاروں وغیرہ کی عبادت کرتے تھے۔ پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو بہت ہی آسان اور سمجھ آنے والے انداز میں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ چیزیں جو پہلے نہ تھی بعد میں آئیں وہ ہرگز خدا نہیں ہو سکتی، بلکہ خدا تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ خیر، تو پہلے آپ علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا تو اپنی قوم سے کہا، کیا تم سمجھتے ہو یہ ستارہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی ڈوب جانے والوں کو میں خدا نہیں مانتا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو قوم سے کہا، کیا تم اسے میرا رب بتاتے ہو؟ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اس کے بعد باری آئی سورج کی۔ جب آپ علیہ السلام نے سورج کو جگمگاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ کیا تمہارے حساب سے یہ میرا خدا ہے؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب سورج بھی ڈوب گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ پاک کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ جو ڈوب جائے، جو خود کسی کا بنایا ہوا ہو، جو خود پہلے موجود نہ تھا، وہ خدا کبھی نہیں ہو سکتا۔ پیارے بچوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ایمان کی دعوت دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، اے ابراہیم، ہمارے خداؤں سے ڈرو، انہیں برا کہنے سے خوف کھاؤ، کہیں آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچ جائے۔ آپ علیہ السلام نے جواب میں کہا، وہ نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، ان سے کیا ڈرنا؟ ہاں، اگر میرا رب کوئی بات چاہے تو وہ ہو سکتی ہے۔ پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کو برابر نیکی کا حکم دیتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے، لیکن قوم نے آپ کی دعوت کو قبول کیا یا نہیں، یہ انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ دیکھتے رہیے بقرہ عید کی سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آج بھی ہم نے بہت ہی پیارا جو ہے وہ واقعہ سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور یعنی اس میں خاص طور پر جو بات بیان کی گئی وہ حمزہ بھائی یہ تھی کہ جتنے انبیاء کرام تشریف لے کر آئے
ان کو اللہ پاک نے ایک کام عطا فرمایا، جس کام کو انہوں نے یہاں آ کے دنیا میں لوگوں تک پہنچایا، بیان کیا۔ وہ کام کیا ہے بچوں؟ ایک اللہ کی طرف بلانا، ایک اللہ کی طرف یعنی لوگوں کو یہ بتانا کہ خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم جو پہلا کلمہ پڑھتے ہیں وہ کون سا ہے؟ پڑھ کے سنائیں۔ لا الہ الا اللہ پیارے بچوں، اس کلمے کے اندر بھی ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں نا، قل هو اللہ احد، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تم فرما دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور اللہ کے برابر اللہ کے جوڑ کا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو سارے انبیاء کرام کا ایک جو میسج ہے، جو بہت اہم میسج ہے، جو اہم پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حمزہ بھائی یہی دعوت لوگوں کو پہنچائی۔ اب ان لوگوں میں سے کتنوں نے قبول کیا اور کتنوں نے قبول نہیں کیا، یہ ہم انشاءاللہ جو بتایا حسان بھائی نے، احسان، تو کتنوں نے قبول کیا کتنوں نے قبول نہیں کیا، یہ انشاءاللہ احسان بھائی ہمیں اگلے پروگرام میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ جی تو پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کے ذریعے بھی ہم نے جو ہے معلومات کا ایک بہت اہم خزانہ جو ہے وہ حاصل کیا ایک دلچسپ انداز میں۔ تو پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے کہ قرآن کے ذریعے، قرآن میں موجود قرآن کی روشنی سے جو ہے وہ ہم اس قربانی، جو کہ ابھی بقرعید کی رونقوں میں ہر جگہ جو ہے بس قربانی جو ہے وہ ہر جگہ اس کا نام ہو رہا ہے، تو قرآن کی روشنی میں اس کا کیا حکم ہے، ہمیں کیا کیا اس سے سیکھنے کو ملتا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ معلومات حاصل کریں گے فضیل بھائی سے اگلے سیگمنٹ میں، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی روشنی۔ بقرعید ہے بقرعید ہے بقرعید کی رونقیں بقرعید کی رونقیں۔ پیارے بچوں، اس سیگمنٹ کے اندر ہم قرآن کی ایک آیت سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں، اور پھر ہم اس آیت کے اندر قربانی سے متعلق جو بات بیان کی گئی ہوتی ہے وہ ہم سنتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو جو آیت سناؤں گا وہ ہے پارہ 17 سورہ حج کی آیت نمبر 37۔ تو پہلے ہم وہ آیت سنتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اس کا ترجمہ ہے، ترجمہ کنز العرفان، اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ پیارے بچوں، اس آیت میں جو بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے پاس یعنی اللہ کے ہاں جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کا نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں تو جو ہماری پرہیزگاری ہوتی ہے، جو ہمارا تقوی ہوتا ہے، جو ہماری نیت ہوتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اصل میں جو زمانہ جاہلیت تھا نا، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، آپ کے نبوت کا اعلان فرمانے سے پہلے، جو لوگ تھے جو دوسروں کی عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، وہ کیا کرتے تھے جب وہ قربانی کرتے تھے حمزہ بھائی؟ جی، وہ اپنی قربانی کا جو خون ہوتا تھا نا، وہ جو خانہ کعبہ ہے جس کا ہم طواف کرتے ہیں، جی جی، وہ اس خانہ کعبہ کی دیواروں پہ لگا دیا کرتے تھے۔ یہ ان کی جہالت تھی، یہ کم علمی تھی ان کی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم خون لگائیں گے نا تو ہمیں اللہ کا قرب ملے گا، ہم اللہ کی رحمت کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کی رضا ہمیں مل جائے گی۔ اب ہوا کیا، جب اسلام آیا اور پھر صحابہ کرام نے حج کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو پھر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے، اللہ کو جو بات پہنچتی ہے وہ تمہارا
تقوی تمہاری پرہیزگاری پوچھتی ہے. یعنی جب بھی قربانی کی جائے تو بچوں اس میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا. کیا نیت ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا. ہاں، کیونکہ اللہ کو نہ ہمارے گوشت کی حاجت، بالکل نہ اللہ کو ہمارے پیسوں کی حاجت، نہ اللہ کو کسی چیز کی حاجت. بالکل. اچھا اب وہ ہوتا ہے نا کہ ہم بڑا جانور لائیں گے تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، زیادہ قربانی کا ثواب ہمیں ملے گا، جو چھوٹا لائے گا اس کو نہیں ملے گا. تو اس میں یہ بات یہاں پہ میچ ہو رہی ہے کہ بھائی آپ کا تقوی، آپ کا جو جذبہ ہے قربانی کا، آپ کی جو نیت ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے چھوٹے سے چھوٹا بکرا بھی اگر میں قربان کر رہا ہوں تو وہ زیادہ جو ہے اس کو ثواب ملے گا، نہ کہ اس کو جو بڑے سے بڑا جانور لائے اور اس لیے لائے کہ یعنی اس میں بھی اگر اس جو بڑا جانور لے کر آ رہے ہیں، مہنگا جانور لے کر آ رہے ہیں، اور یہ نیت ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں زیادہ مال خرچ کریں، اچھا جانور قربان کروں تاکہ اللہ مجھ سے خوش ہو، تو یہ نیت تو اچھی ہے. صحیح بات. یہ نیت تو اچھی ہے. لیکن کسی کے پاس بہت پیسے نہیں ہیں، بعض بچے ہوتے ہیں ان کے والد صاحب بکرا لے کے آتے ہیں جو قربانی کے لائق ہوتا ہے، قربانی کے قابل ہوتا ہے، لیکن وہ بہت موٹا نہیں ہوتا، بہت خوبصورت نہیں ہوتا. بچے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، جو دوست ہوتے ہیں، جو فرینڈس ہوتے ہیں، کیا لے کر آ گئے، یہ تو کاکڑی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہوں گے اس کو، یہ تو سوکھا ہے، اس میں تو گوشت ہی نہیں ہے، ہڈیاں لے کر آ گئے، اس میں تو گوشت نکلے گا نہیں. تو یہ بات اچھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کو ہمارا جو مہنگا ترین جانور ہے، جو بہت خوبصورت ہے، قبول نہ ہو اللہ کو، اور یہ جو چھوٹا سا جانور لے کر آیا اور یہ اللہ پاک قبول فرما لے. اللہ پاک کی بارگاہ میں نیت دیکھی جاتی ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ آپ کی نیت کیا ہے. تو ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور اچھی نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اس لیے ہمیں قربانی کرنی چاہیے. ہمیں قربانی ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں بھی یہی بات کری تھی کہ یہ ہم کر کیوں رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے لیے جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ حکم ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جہاں ہم بہت ساری چیزیں قربانی کے جانور پر کوئی چاند بنا رہا ہوتا ہے، کوئی ستارہ بنا رہا ہوتا ہے، تو اگر ہم اس طرح کا کوئی پمفلیٹ اپنے باہر لگا دیں کہ قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، لکھ کے لگا دیا، اس سے کیا ہو جائے گا؟ ہماری نیت بھی رہے گی، دوسروں کو بھی یاد آ جائے گا کہ بھئی ہاں یہ کوئی دکھاوے کے لیے قربانی نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہے. جی تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کتنی پیاری انفارمیشن اور کتنا پیارا جو ہے وہ ہمیں پیغام ملا کہ ہمیں صرف اور صرف قربانی کرنی ہے تو کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا جاتا ہے ایک اور ایکٹیویٹی کو اپنے پروگرام کا حصہ بنانے کا. تو یہاں پر موجود بچے کیا ہو جائیں، اب تیار ہو جائیں، ریڈی ہو جائیں، کیونکہ ایک اور ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں. بقرا عید ہے، بقرا عید ہے، بقرا عید کی رونقیں، بقرا عید کی رونقیں. جی تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایکٹیویٹی شروع ہو چکی ہے. اس کا فارمیٹ کچھ یہ ہے کہ ہمارے سائٹ پر آپ سب کو یہاں پہ اسکرین دکھ رہی ہے. جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ تو ہمیں اسکرین کے ذریعے ہی دیکھ رہے ہیں، تو ان کی اسکرین پہ بھی جو ہے کچھ حرف نظر آئیں گے، 1 یا 2 حرف ہوں گے. آپ نے ایک ایسا لفظ بنانا ہوگا یہاں پر موجود بچوں نے جس میں وہ دونوں حرف آتے ہوں. ٹھیک ہے، ایسا لفظ ہو کہ جس میں وہ دونوں حرف آتے ہوں، تو یہاں پر موجود بچوں نے بتانا ہوگا. کڈس مدنی چینل کے ناظرین خود دماغ میں سوچیں کہ بھائی وہ کیا لفظ ہو سکتا ہے کہ جس میں یہ 2 حرف آتے ہوں. ٹھیک ہے، تو 2 ٹیمیں بنی ہوئی ہے. سیدھے ہاتھ کی جانب کون سی ٹیم ہے؟ ٹیم اے. اور یہاں پر کون سی ٹیم ہے؟ دل کی جانب ٹیم بی ہے. تو آئیں شروع کرتے ہیں. آئیں دیکھتے ہیں کہ اسکرین پہ ہمیں اب کون سے حرف دکھ رہے ہیں. جی الف ایک حرف ہے، الف اور ایک حرف ہے میم. اچھا اب آپ نے ایسا لفظ بنانا ہے کہ جس میں یہ 2 حرف آتے ہوں. ٹھیک ہے، اب وہ کہیں پہ بھی آ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ الف پہلے آ رہا ہو اور میم سب سے آخر میں آ رہا ہو، بلکہ بس یہ 2 حرف ہونا ضروری ہے لفظ میں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر موجود بچے بتائیں گے. کون بتائے گا؟ بھائی ہاتھ کھڑا کریں جو بتانا چاہے گا. ان کو مائک دیں، ان کو سب سے آخر میں ان کو. امی. امی. جی ہاں، امی. اللہ پاک امی یاد آ رہی ہیں، شاید امی یاد آ رہی ہے. جانا ہے نہیں؟ امی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے اور وہ دونوں لفظ آ چکے ہیں الف اور میم میں. امی بتا دیا ہے. چلے میں ٹیم اے سے ایک اور کوئی بتانا چاہے گا؟ ٹیم اے سے اور کوئی بتانا چاہے گا ایسا لفظ جس میں الف اور میم آتا ہو؟ بہت سارے الفاظ ہیں ویسے تو، بہت سارے الفاظ ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. بتا دیں. چلے میں ان کو مائک دے دیں. امی سے آگے
بھی ہو سکتا ہے. उम्मत بالکل جی उम्मत امت ماشاء اللہ. امت, جی ہاں امت بھی اچھا لفظ ہے. اور کوئی بتانا چاہے گا؟ اور کوئی بتانا نہیں، چاہے دو گا؟ بتا دیے انہوں نے. دو بتا دیے, امی اور امت. اگر زیادہ بتائیں گے تو زیادہ پوائنٹس ملیں گے ان کو. زیادہ پوائنٹس مل جائیں جی گے. 2 ہو گئے. چلیں بھائی, دو بتائیں, آگے چلیں. یہاں ٹیم بی کی طرف. ٹیم بی کے لیے دوسرا لفظ ہوگا نا, یہیں سے پوچھ جی. لیتے ہیں. اگر کوئی بتانا چاہے گا یہاں یہیں پہ ہی اسٹاپ کر دیں. ڈراپ کر دیں. چلیں بھائی, یہ بتا رہے ہیں, چلیں بتا دیں. امین. امین. یہ تو انہوں نے نام بتا لیا, نام بنا لیا. امین ایک لقب بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب امین بھی ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے امانت دار. سبحان اللہ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امانت دار. ماشاء اللہ. جی نام بھی ہوتا ہے امین, نام بھی ہوتا ہے. نام بھی ہوتا ہے. اور کوئی 3 ہو گئے. چلیں بھائی, کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں گے. 5 4 इमाम امام. ماشاء اللہ. ایمان بھی مسجد اچھا کے امام صاحب بھی ہوتے ہیں. جی ماشاء اللہ. 4 ہو گئے. امامہ. امامہ. آئین سے آتا ہے, لیکن اس میں الف اور میم میم تو آ رہے ہیں. یعنی الف کا پہلے ہونا ضروری تو نہیں ہے نا؟ پہلے ہونا ضروری ہے. اچھا, تو پھر یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا نا. بالکل, یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو 4 انہوں نے بتا دیے, 4 پہ ہم لوگ اسٹاپ کرتے ہیں. اماں بھی تو ہوتا ہے. اماں, اماں, اماں یعنی دادی ہوتی ہیں, یا ہم ان کو بولتے ہیں, یا کوئی بڑی عمر کی ہوتی ہیں ان کو ہم اماں بولتے ہیں. چلیں امی ہو گیا, تو اب اسی کیٹیگری میں آ جائیں گے سب. چلیں چلیں ہو گیا. 4 ہو گئے یہاں پر. تو 4 ٹیم اے نے بتایا. تو اب پہلے راؤنڈ میں 4 ٹیم اے نے بتا دیا ہے. اب دیکھتے ہیں ٹیم بی والے کتنے بتاتے ہیں. ٹیم بی کے لیے دکھائیں بھائی کون سے 2 حرف ہیں. نون اور یا. اور یا. چلے بھائی, اب اس سے بتانا شروع کریں. ماشاء اللہ. 1 ہاتھ 2 ہاتھ اڑ گئے. مائک دیں. جی 3 4 नानी نانی. نانی, بالکل ماشاء اللہ. جی اور کوئی؟ آپ نون اور یا آنا چاہیے, یہ شرط ہے. لفظ نانی. नानी نانی ہو گیا. نانی تو ہو گیا. چلیں ہم کسی اور کو دے دیں مائک, پیچھے دے دیں وہاں. چلیں جلدی جلدی. नया ماشاء اللہ. نیا 2 ہو گئے. جی ان کو مائک دے دیں, کونے والوں کو. جی نیا ہو گیا, نانی ہو گئی. جی नाली 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 نانی. نالی. نالی. پانی جہاں سے بہتا ہے صحیح, اس کو نالی کہتے ہیں. تو ان کے جواب بھی درست ہے ماشاء اللہ. 3 ہوگا. جی اور کوئی؟ آپ नई نہیں. نہیں تو ہو گیا. نیا اور نہیں قریب قریب ایک ہی چیز ہے. جی اور کوئی؟ 3 بتا دیے ٹیم بی نے, اور بتانا. جی اور کوئی؟ नहीं نہیں. نہیں. نون بھی آ رہا ہے اور یا بھی آ رہا ہے. نہیں. نہیں. ماشاء اللہ. 4 ہو گئے. اور کوئی؟ جی नारियल ناریل. ناریل, بالکل صحیح. ماشاء اللہ. 5 ہو سوتے گئے. کیوں ہیں؟ کیا آ رہی ہوتی ہے کہ ہم سوتے ہیں؟ کچھ آ رہی ہوتی ہے جو اس لیے سوتے ہیں ہم. نیند. چلیں بھائی, کتنے بتا دیے انہوں نے؟ 6. ماشاء اللہ. 6. چلیں بھائی, یہ لوگ بہت زیادہ آگے نکل گئے. چلیں تو اب جو ہے اس راؤنڈ میں ہم لوگ ٹیم بی کو ونر دے دیتے ہیں. سبحان اللہ. چلیں بھائی, ٹیم بی پہلا والا مقابلہ ہار گئی تھی, تو اب یہ والا راؤنڈ جو ہے جیت چکی ہے. چلیں بھائی, تو اس سیگمنٹ میں کون سی ٹیم جیت گئی ہے؟ ٹیم بی. چلیں بھائی, ٹیم اے والوں نے 4 بتائے تھے اور ٹیم بی والوں نے 6 بتائے. برابر ہو گیا ہے. برابر کیسے؟ برابر ہو گیا ہے. برابر کیسے ہو گیا بھائی؟ یہ بتائیں, 4 6 ایک ہی نمبر ہوتا ہے. آپ نے 4 بتائے تھے الف اور میم سے, انہوں نے نون اور یا سے 6 بتائے. تو یہ جو اچھا, یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ پہلا والا مقابلہ ٹیم اے جیت گئے تھے اور ابھی ٹیم بی جیت گئے, تو ایسے برابر ہو گیا. ایسے برابر ہو گیا. ہاں, ایسے برابر ہو گیا. تو چلیں بھائی, یہ تھا ہمارا پروگرام بقر عید کی. اب اس کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. ماشاءاللہ آج بھی بہت ہی دلچسپ ایکٹیویٹیز ہوئی, دلچسپ سیگمنٹس ہوئے, اور اس کے ذریعے ہمیں بہت ساری معلومات کا خزانہ جو ہے وہ حاصل ہوا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام بقر عید کی رونقوں کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اللہ پاک سے دعا, اللہ پاک یہ پروگرام اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اب ہم آپ سے اجازت مانگتے ہیں. انشاءاللہ کل دوبارہ اسی ٹائم پہ آپ سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بقرا عید ہے, بقرا عید ہے, بقرا عید کی رونقیں, بقرا عید کی رونقیں, بقرا عید کی رونقیں, بقرا عید کی رونقیں. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا